السلام علیکم. انور مقصود حاضر لو سٹاک کے ساتھ. ملک کے حالات پھر بگڑ گئے. جمہوریت ہم کو راس نہیں آتی. بقول اقبال اس راس کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ہم لوگوں کو جمہوریت راس نہیں آتی. اچھی خاصی چل رہی تھی، پھر ہنگامے شروع ہو گئے. انہی حالات بات کرنے کے لیے ہم نے ایک محترم اور معزز سیاسی شخصیت کو زحمت دی ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی. ابھی 4-5 دن پہلے کا ذکر ہے کہ میں پرویز الہی کو کہہ رہا تھی. میں نے پرویز الہی کو کہا کہ پرویز الہی یہ کیا ماجرا ہو گیا، پرویز الہی یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ ہاتھی پہ انڈا کھڑا ہو گیا. میں سمجھا نہیں سر. میں سمجھ گیا ہوں، جو میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں. اچھا، آپ لوگ سر کس طرف جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. بڑی مشکل میں ہوں، میں کدھر جاؤں. نہیں، جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ کبھی میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ کہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ فضول بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے. کیپ کوائٹ. سر پنجاب کے حالات تو بگڑ گئے. سیاست میں ہوتا رہتا ہے. سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے. سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے. ہاں، تقدیر بنی جی، بن کر بگڑی. تقدیر بنی بن کر بگڑی، ججمنٹ نے انہیں برباد کیا. آج آپ شاعری کے موڈ میں ہیں. سر قاف لیگ کا کیا مستقبل ہے؟ سوال کیا ہوگا؟ قاف لیگ کا مستقبل کیا ہے؟ وہی جو پاکستان کا مستقبل ہے. میں سمجھا نہیں. اس پہ میں کہنا نہیں چاہتا. نہیں سر، مطلب آج کل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں عجیب چیز دیکھ رہا ہوں. کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیر جو ہے وہ سائیکل کے اوپر آ رہا ہے. کون؟ شیر سائیکل چلا رہا ہے. سر گجرات میں ایک صاحب ہیں، کسی نے بتایا مجھے، جو قسمت کا حال بتاتے ہیں. ہاں جی. اس شخص نے طوطے سے لفافہ نکال کر آپ کو یہ بتایا ہے وہ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں نا گجرات میں یہ جو قاف لیگ پاور میں آئے گی. میں بتا دوں. بات یہ ہے کہ وہ شخص جو گجرات میں فالے نکالتا تھا طوطے سے، وہ فالے نہیں نکالتا ہے. وہ اب وہاں پر چکن چھولے بیچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پچھلے الیکشن کے اندر اپنے طوطے سے کہا لفافہ کٹ کے مجھے دو. مجھے دیا اس نے لفافہ. اس میں لکھا تھا کہ صدر بھی جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی کاف کا ہوگا. لیکن ہماری حکومت نہیں رہی، ہار گئی. تو ہمارے جو ورکر تھے انہوں نے جا کے اس کے طوطے کی گردن جو ہے وہ مروڑ دیتی. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی. ہاں، تو اس کی نہیں موڑی، انہوں نے نہیں موڑی، اس کے طوطے کی موڑی. اور طوطے کی گردن جو ہے وہ موڑنا کوئی جرم نہیں ہے. سر پچھلے ہفتے کے حالات پہ ہم نظر ڈالیں تو سپریم کورٹ نے شریف برادران کو نااہل قرار دیا ہے. میں تمہیں دسنا، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو نااہل قرار دیا ہے. آپ شریف برادران نہ کہیں ان کو. میں ان کو بڑی دیر کا جانتا ہوں، بہت تیز ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں آپ کچھ کہنا؟ توبہ کرو نا، کم نہ کریں، یہ نہیں کرنا. سر کچھ تو نہیں بھائی، وہ 2 بھائی جو ہے نااہل ہوئے ہیں، ہم 2 بھائی ہیں. اگر ہم بھی نااہل ہو گئے تو 4 بھائی ہو جائیں گے. رہنے دو. بات یہ ہے کہ اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کی اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. مجبور ہیں فاللہ، چپ رہ بھی نہیں سکتے. مجھے بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. ارے کون سا سر؟ ابھی آ رہا ہے، جب آ جائے گا سنا دیں گے. ابھی بیچ میں ہے، آ جائے گا. سر جو حالات اب ہیں
اس سے اچھے تو حالات مشرف صاحب کے زمانے میں تھے. بالکل بالکل میں یہ بات بتا رہا ہوں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہمارے حالات دونوں بھائیوں کے مشرف صاحب کے زمانے میں بہت اچھے تھے. نہیں میں آپ دو بھائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سر، اچھا اچھا. میں ملک کے حالات کی بات کر رہا ہوں دیکھیں کہ ملک کے حالات تو مشرف صاحب کے زمانے میں زیادہ بہتر لگ رہے تھے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک بات یاد رہا کہ زندگی میں سیاستدان سے کبھی بھی جو سوال کرو وہ سیاست پہ نہ کرو، ان سے سوال کرو ان کی ذاتی زندگی پہ، کیونکہ وہ ملک کے حالات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. اگر ملک کے حالات کے بارے میں جانتے تو پھر یہ صدارت اور وزارت کے لیے آپس میں پاگل کے پتر کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ سر آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو مجھے مطلب دکھ ہو رہا ہے، سننے والوں کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا کہ اتنا بڑا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ سیاستدانوں سے صرف ذاتی سوال کریں آپ، بالکل. سیاست کے بارے میں نہ ہاں کریں، میں صحیح بات کی. کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاگل کے پتر ہیں، کہ اگر معلوم ہوتا تو. بالکل پاگل کے پتر تھوڑی ہیں وہ، ان کو اگر معلوم ہوتا ملک کے حالات کیا ہیں تو کون لڑتا صدارت کے لیے وزارت کے لیے؟ کوئی نہیں لڑتا. غلط بات ہے. سر پھر تو آپ جو لوگ ووٹ لیتے ہیں لوگوں سے جا کے، غلط بات ہے، یہ بھی غلط بات ہے. ووٹ لیتے نہیں ہیں، ووٹ بکتے ہیں. سر آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل میں سیاستدان میں ہوں یہاں پہ، میں نے پتا ہے تو پتا مجھے پتا ہے. کیا ووٹ خریدے جاتے ہیں؟ بالکل ووٹ خریدا، ہر چیز خریدی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیڈر ورکر ووٹ وکیل، بس میں اس سے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. یہ ہر چیز بکتی ہے. بولو تم کیا کیا خریدو گے؟ میاں صاحب بولو دوسری کی خریدو گے؟ سائیں تم کیا کیا خریدو گے؟ بھائی آپ کیا کیا خریدیں گے؟ ہر چیز بکتی ہے. مطلب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سن کے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، خوف بھی آ رہا ہے. مگر سر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کا دار و مدار اب صرف مسلم لیگ کاف پر ہے. بھائی یقیناً کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. یہ کسی دشمن ہے کوئی ساڑھے مگر پہ اڑاتا ہے اس سے کوئی ہے؟ پنجاب میں سنا ہے کہ مسلم لیگ کاف پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کے لیے تیار ہے. ارے ہماری شرطیں، اگر ہماری شرطیں مان لیتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی شرطیں ہیں؟ ہاں جی. تو آپ نے کیا شرطیں لگائی ہیں؟ صدر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کا ہوگا، اور وزیر اعظم جو ہے مسلم لیگ کاف کا ہوگا، اور سینٹ کا چیئرمین جو ہے مسلم لیگ کاف کا ہوگا، اور دونوں اسمبلیوں کے جو اسپیکر ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے ہوں گے، اور آرمی چیف جو ہے وہ بھی مسلم لیگ کاف کا ہوگا. سر آرمی چیف مسلم لیگ کاف کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پچھلی دفعہ تو تھے. آپ مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. وہ تھے ہی نہیں، وہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کاف پاور میں رہے. ہاں جی. اور اسی لیے تو مسلم لیگ کاف کا برکس نکل گیا. میرے خیال میں مسلم لیگ کاف کی وجہ سے صدر پرویز مشرف کو جتنا نقصان پہنچا ہے اتنا اور کسی کو نہیں پہنچا. اور نقصان پہنچائے بجائے وہ تو پالیٹکس ہے، ہمیں تو بڑا فائدہ پہنچا ہے. لیکن اب دیکھیں وہ تو گولف کھیل رہے ہیں، اسکواش کھیلتے ہیں. ہم تو اسکواش بھی نہیں سکتے. ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں پینا. سر آپ پنجاب میں گورنر راج کے حق میں ہیں. جی جب شہباز شریف جو منسٹر تھے تو گورنر راج کر رہا تھا. جب شہباز شریف چیف منسٹر تھے تو گورنر راج کر رہا تھا. ہم نے اس وقت کچھ نہیں بولا. اب کیا بولیں گے؟ پہلے ان آفیشیل گورنر راج کر رہا تھا، اب آفیشیل گورنر راج کر رہا ہے. مجھے بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. کون سا سر؟ یہ آیا نہیں، ابھی آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. ایک اور ہے سندھی گانا، موڑ توڑ تلے. جی بہت مشہور گانا ہے. بہت مشہور ہے گانا، بہت مشہور ہے، موڑ توڑ تلے. وہ پیپلز پارٹی والے میری کوٹھی کے سامنے پچھلے 4 دن سے گا رہے ہیں، جوڑ توڑ تلے، جوڑ توڑ تلے. جوڑ توڑ تلے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب صحیح بتائیے گا جی. ایز اے بڑا لیڈر اس وقت ہاں جی. ہاں جی. کہ آپ عدالتوں کی آزادی کی طرف ہیں یا ان کے خلاف ہیں؟ میں پہلے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم 2 بھائی ہیں جو نااہلی سے بچ گئے ہیں، اور 2 پہلے ہی نااہل ہو چکے ہیں. تو اگر ہم بھی نااہل ہو گئے تو پھر ہم چاروں کی سیاست جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. بلکہ ایمانداری کی بات ہے کہ میں تو سپریم کورٹ کے لیے 24 گھنٹے دعا کرتا رہتا ہوں. کس کے لیے سر؟ سپریم کورٹ کے لیے 24 گھنٹے دعا کرتے ہیں. 24 گھنٹے دعا کرتا ہوں. ہمیں دعا ہے کہ جتنے ججز
جو ابھی جن کو رکھا گیا ہے ان کی ملازمت کی مدت جو ہے وہ اللہ کرے 10 سال ہو جائے. بہادر شاہ ظفر کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. سر جب مجھے آپ کو یاد آ جائے گا تو آپ بتا دیجیے گا. مگر سر آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ آپ وکیلوں کے ساتھ دھرنا دیں گے. ایسے ہی کہہ دیا تھا. میری تو صحت ہی ٹھیک نہیں ہے, میں شارٹ مارچ نہیں کر سکتا, لانگ مارچ کدھر سے کروں گا. مگر قاضی حسین احمد صاحب نے کہا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے. اور کیا دے سکتے. سر یہ جو میں نے پہلی مرتبہ پاکستان میں سارے وکیلوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ کی بار کے ہوں یا سپریم کورٹ کی بار کے ہوں. آپ ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی بار کو چھوڑیں, گلبرگ اور ڈیفینس کے اندر جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں بار ہیں ان کا ذکر کریں. باہر لوگ ہلہ کرتے ہیں اور وہاں اندر بار میں بیٹھ کے گلہ کرتے ہیں. سر محترم امتیاز احسن صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی, سپریم کورٹ کے لائر, ان کی دوستی محترم افتخار چودھری صاحب سے بہت زیادہ ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں سر, غلط بات نہیں ہے. چیف جسٹس کسی کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. نہیں سر, پنڈی سے لاہور تک جیپ میں مسلسل وہ دونوں باتیں کرتے آئے. وہ میں کلیئر کرتا ہوں اس کو. اصل میں اعتزاز حسن نے نئی جیپ خریدی تھی. اعتزاز حسن نے نئی جیپ خریدی تھی. وہ ان کو جو تھے نا ساتھ میں سپریم کورٹ کے جو چیف چودھری جسٹس صاحب ان کو سکھا رہے تھے گاڑی چلانا کہ کیسے گیئر ڈلتا ہے, باہر کی جیپ ہے, اور لوگ سمجھ باتیں کر رہے ہیں. کورٹ صاحب تو پر امید ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو جائے گی. اور عدلیہ بھی بہت پر امید ہے کہ کورٹ صاحب آزاد نہیں رہیں گے. مجھے بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. اچھا سنا دیجیے, کب سے یاد آ رہا ہے آپ کو؟ اسٹارٹ مل جائے, اسٹارٹ اگر مل جائے میں سنا سکتا ہوں. تو میں دھکا دوں؟ کیا مطلب؟ نہیں, اسٹارٹ کرنے کے کیا لیے مطلب؟ میں کچھ آپ کو 4-5 شعر سناؤں بہادر شاہ ظفر کے, تو شاید آپ کو ان میں سے یاد آئے, دماغ پہ ذہن پہ. نہ کرنا اس طرح کی بات, اس طرح کی گال نہ کری. میری یادداشت بہت پکی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان 50 سالوں کے اندر میں نے کون سی بینک سے کتنا پیسہ قرض لیا ہے, یاد ہے. تو آخری سوال, میرا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. سلمان تاثیر جو گورنر ہیں پنجاب کے اور گورنر راج ہے پنجاب میں, تو انہوں نے آپ کو فون کیا اور آپ کو بلایا گورنر ہاؤس, تو آپ نے کیا کہا؟ میں جانا نہیں چاہتا تھا. میں جانا نہیں چاہتا تھا. انہوں نے ایک ایسے مہمان کا نام بتا دیا کہ مجھے جانا پڑ گیا. کس مہمان کا نام لے لیا انہوں نے؟ بہت اچھا گاتی ہے, ارے وہ اچھی گانے والی ہے, اس کا نام لیا میں, چلو. تو آپ جائیں گے؟ ہاں جی. بہت شاندار مستقبل ہے آپ کا سر. بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بعد جن لیڈروں سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں, ان کی گفتگو سن کے کچھ عجیب سا لگتا ہے. میں جو بہت ہی عجیب ہے, سمجھ ہی نہیں آتی. بہت ہی میں کیا سمجھ ہی نہیں کون ہے کیا ہے. جی میں اپنی گل کر رہا ہوں, تو آپ پروگرام کریں, میں اپنی گل کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ مقام میں گل کر رہے ہیں. بہادر شاہ ویسے صحیح یاد ہے. سر مکاؤ خالی اچھا نہیں لگتا, بک بھی ہونا چاہیے. ہو جائے کر رہے ہیں, ہو جائے گا. بہادر شاہ ظفر نے کی شعر تھی. شعر یاد آ گیا؟ یاد آ گیا, یاد آ گیا. وہ کیا ہے اس میں آخر میں آتا ہے, ڈوگر زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. ڈوگر زمین نہیں سر, 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. Are you sure؟ جی 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. پکی بات ہے. ڈوگر زمین کہاں سے آ گئی؟ مجھے پرویز نے کیوں ایسے بتایا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ پرویز لائی نے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈوگر زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. پوچھنا مجھ سے. جب تک محترم مہمان پوچھ رہے ہیں, اور میں کہتا ہے 2 گز زمین ہے, 2 گز زمین ہے. مجھے یاد دیجیے. ہاں, خدا حافظ.